قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے جب بھی میت کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتے اور فوری قبر کے اندر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہمدان میں کسی شخص کی میت کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے تھے کہ میں نے اسے برزخی جسم میں تابوت کے اوپر دیکھا، میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی بہت ہی تاریک جگہ لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ خدایا مجھے نجات دے، لیکن اس کی زبان سے لفظ خدا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی ستمگر حاکم تھا۔ وہ لوگوں کو التماس کر رہا تھا کہ اسے نہ لے جائیں۔ ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ ہم اسے درک نہیں کر سکتے ہیں۔ درد بھرے لمحات اور حیرانی کا ایک عجیب عالم ہے۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے۔ اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی ہے۔ کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کے بعد چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے۔ یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا ہے اور اس تنگ و تاریک جگہ میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، اس عالم میں روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قبر پر آتے ہیں، میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے مانوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ قبر دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ تمام ذمہ داریوں، نماز و روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ شک و تردید کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا تھا جب وہ غیب پر ایمان لے آتے، لیکن اب جب کہ کوئی چیز غیب نہیں رہی، سب حقائق عیاں ہو گئے ہیں، انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا۔ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے اعمال صالحہ میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے باقیات و صالحات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کے کام آئے گا۔ جس طرح عمل صالحہ میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالحہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ بس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے۔ یقین نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرصتوں کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے انجام دینے کی حسرت اور ہزاروں حسرتیں۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام صادق ہر صبح اور شام یہ دعا پڑھتے تھے، خدایا میں قبر کی تنگیوں، فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی وہ قبر میں وارد ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور ان لمحات کی سختیوں کا تحمل کرنا اس کے لیے سخت ہے۔ دوسری دنیا سے واقف ہونے، سختیوں کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کرنے، نکیر و منکر کے سوالوں کے جواب دینے وغیرہ کے لیے پہلی رات آغاز ہے۔ اسی لیے یہ رات اس کے لیے دردناک رات ہے اور کسی کا بھی وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں، اور اگر اسی مادی دنیا میں اس کی سختی اور شدائد سے متعلق اسے علم ہو جائے
तो उसी मादी दुनिया में इंसान अपने लिए निजात का रास्ता ढूंढ कर उन सख्तियों से बच सकता है और दुनिया में आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से इश्क और अकीदत की वजह से कब्र में भी उन हस्तियों को अपनी मदद के लिए बुला सकता है। अगरचे कब्र की पहली रात बहुत ही सख्त, खौफनाक और डरावनी है, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह के फरिश्तों, अपने नेक आमाल और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तशरीफ आवरी की वजह से बहुत ही आसानी हो जाएगी। बल्कि मोमिन और काफिर की पहली रात बिल्कुल अलग थलग है। मोमिन आसाइशों में और काफिर सख्तियों में होंगे। मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दा की पहली रात को लैलतुल दहन कहते हैं। ये रात बहुत सख्त और मराहिल से भरी होती है। बदकारों के लिए वहशतनाक, जबकि मोमिनों के लिए दहशत नुमा होती है। आज एक लंबी तफसीली और मुतफ़िक़ा हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवाल जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ुख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को उस मादी बदन से उन्सो मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और उसके साथ रिश्ता और राब्ता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे उमूर सरअंजाम देते वक्त रूह उस बदन के साथ रहती है और उस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और उससे कोई छुटकारा नहीं है। हजरत इमाम सादिक की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की नजर में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ुख हैं। इस नजरिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तिबरी बयान करते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब कर मर जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे, मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। चाहे मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई शेर वगैरह निगल जाए, उस कब्र की कैफियत, अजाब व इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई है। बस जिस कदर हमें बताया गया है, इसलिए कब्र की नेमतें या तकलीफें कैसे मिलेंगी इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो इल्लीयीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो उन दोनों का लगाव उसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पहुंचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी लहद के अंदर देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते धमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मुश्कील से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते।
بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہے سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ مختلف لائف ہے۔ برزخ کی پھر 2 فرشتے اس کے آس پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق میں ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالحہ ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر، مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تا حد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے، اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالیں تو روئی کے گالے اس پہ پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی کبیر نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے
تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سے جین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اور بخاری میں الفاظ ہیں اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم میں بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔